حیوان ہو جائیں گے، آپ کو ان کو دیکھ کر انسان ہونے پہ شرم آئے گی کہ یار انسان ایسے ہوتا ہے، یہ تو جانوروں سے برے ہیں۔ جس طرح شیر چیتے جانوروں کو پھاڑ کے کچا کھاتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یہ وائلڈ لائف والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے یوں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہیں وہ بھی انسان، لیکن ایک وہ بھی انسان تھا اس دنیا میں کہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم پر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو بھی حضور سرکار کا کردار یہ ثابت کر دیتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ بھی انسان ہے، اپنے کردار سے نور مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جا، تم ایسے بن جاؤ یوں انسان۔ ایک بات یہاں ذہن نشین کروا دوں پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک گاڑی ہے، جب تک آپ اس کے آداب کو نہیں سمجھ سکیں گے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو آگے چلانے کے لیے کون سا گیئر لگانا پڑتا ہے، اس کو پیچھے لے جانے کے لیے کون سا گیئر لگانا پڑتا ہے، تو آپ جو ہی اس کا گیئر ریورس لگائیں گے اور جو ہی اس کو ریس دیں گے تو وہ آگے نہیں دوڑے گی بلکہ پیچھے کسی میں لگ جائے گی۔ تو اب اس کے آداب ہیں، سیکھنا پڑے گا کہ یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، اس کی یہ آداب ہیں، اس کو یوں فرسٹ گیئر لگایا جائے گا، پھر سیکنڈ لگایا جائے گا تو سٹارٹ کیا جائے گا، پھر جو ہے وہ کلچ جو ہے اس کو چھوڑا جائے گا، پھر جو ہے وہ ریس دی جائے گی تو پھر گاڑی چلے گی۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب جو بندہ گاڑی کو نہیں، اس کے آداب کو جانتا، وہ گاڑی کو چلا سکتا۔ تو اب ہوا کیا کہ جن لوگوں نے گاڑی بنائی کمپنی والوں نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یوں کیا، انہوں نے ساتھ بک دی، ساتھ بک دی، اور جہاں سے آپ گاڑی لینے گئے وہاں ان کا ایک نمائندہ تھا، ریپریزنٹر تھا، جس نے آپ کو بتایا کہ یہ چابی ہے، یہاں لگے گی، یوں چلے گی۔ اوکے ہو گیا۔ پھر آپ گاڑی لے کے آئے، پھر ایک استاد تھا جس نے آپ کو سکھایا کہ گاڑی یوں چلائی جاتی ہے، اس کتاب سے پڑھ کے، اس ریپریزنٹر سے ہدایت لے کے آپ کو پھر ایک استاد نے گاڑی چلانا سکھایا۔ یوں ہی آپ کو اللہ نے بنایا، ساتھ ایک کتاب بھیجی جس کو قرآن کہا گیا، اور ریپریزنٹر مصطفیٰ کریم کو بنا کے بھیجا، اور ہزاروں استاد اس کتاب سے اور مصطفیٰ کریم سے سیکھ کر آپ کو آداب سکھا رہے ہیں۔ تو یہ آداب اور یہ پیار اور یہ محبت کیا ہے؟ انسان تب انسان بنتا ہے جب اس کو آداب آ جائے۔ جب اس کو آداب نہیں ہے تو جانور میں اور اس میں فرق ہے۔ ویسے دیکھیں تو آپ بھی حیوان ہی ہیں، حیوان ناطق ہیں، آپ بھی حیوان ہے، دوسرا بھی حیوان۔ آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ میں فرق آداب کا ہے، اور ہمیں سب سے بہترین آداب سکھانے والی ہستی کا نام مصطفیٰ کریم ہے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے ہم کو جو استاد سے نوازا، اور جو بہترین استاد ہم نے اپنے زمانے میں پایا جس کو، وہ میرے بابا جان اور ہم سب کے مرشد ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر استاد بنایا، اور اللہ نے، ہم نے آج تک کوئی کتاب، اس سے پہلے جب درس نظامی میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے آداب پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں جہاں بھی بیٹھا سب لوگوں میں سے میں نے خود کو سب سے زیادہ باادب پایا، سب سے زیادہ خود کو بہترین انسان پایا، سب سے زیادہ خود کو اس مجلس میں، اس محفل میں فٹ پایا۔ تو تب میرے منہ سے اپنے باپ اور اپنے مرشد کے لیے دعا دی کہ اس نے ہمیں سکھایا، آپ سیکھیں آداب، آپ اس چیزوں کو سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں۔ یہ آداب اتنے ضروری ہیں کہ اگر آپ اپنے آداب درست نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی دین کی صحیح اصلاح حاصل کر سکیں گے۔ حضور سرکار فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچانا۔ تو تو پہچانے گا کس سے؟ مولانا روم فرماتے ہیں تو آداب کے ذریعہ سے خود کو پہچان۔ جب تو آداب سیکھے گا تو پھر تو خود کو پہچانے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ تو ہم اہل ادب ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل آداب ہیں۔ ہم نہ تو کسی معاملے میں بے ادبی نہ تو انسانوں کی بے ادبی کے قائل ہیں، نہ تو ہم کسی کھانے کی بے ادبی کے قائل ہیں، ہم تو جانور کی بے ادبی کے بھی قائل ہیں نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے رہبر نے،
ہمارے مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے ضروری زندگی میں جو ہے وہ آداب ہے. ہم ان سے جو لے کے نکلے ہیں نا اسی کو لے کے آگے چلیں. آپ میں ہم سب ان کے اس مشن کو لے کے چلنے والے. ہمارے بابا کا جو مشن تھا، ہمارے مرشد کا مشن، ہم اس پہ چلنے والے. ہم نے اس کے لیے محبت اور آداب کے لیے قربانیاں آپ کو دینی ہیں، تب جا کے آپ ایک انسان بنیں گے. میرے بابا جان سے کسی نے پوچھا تھا، پیر صاحب ہر مرید اپنے جو جتنے مرید ہیں سب ان میں سے ہر مرید کو آپ کوئی ٹوپی لگا دیں، کوئی آپ مفرل لگا دیں، کوئی نشانی لگا دیں، جیسے پیر لگاتے ہیں اپنے نام کی ٹوپی ہوتی ہے، ان کا کوئی کپڑا ہوتا ہے، آپ بھی کوئی نشانی لگا دیں تاکہ پتہ چلتا رہے یہ شاہ صاحب کا مرید ہے. تو میرے بابا نے کہا تھا میرے مرید کپڑوں سے نہیں پہچانے جائیں گے، میرے مرید اور میرے ماننے والے اپنے آداب سے پہچانے جائیں گے. تو ہم نے وہ آداب سیکھنے ہیں، ہم نے ان کی اس سوچ کو، ان کے اس مشن کو ہم نے پورا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. اسی کے پیش نظر آج کا ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. دعا ہے میرا مالک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. حضور سرکار کی حدیث، جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کچھ احادیث سیکھی تھی، ان میں سے ہی کچھ احادیث میں آپ کو سکھاؤں گا. تو رسول اللہ سرکار نے پچھلی دفعہ ہم نے کس کے آداب سیکھے تھے؟ بولے مجلس کے، بولا کرے کس کے آداب سیکھے تھے؟ تو کیا آپ سب لوگوں نے اس پہ عمل کیا تھا؟ یعنی آپ نے سیکھے تو کیا پورا ہفتہ امپلیمنٹ کیا تھا، ادب اس پہ کیا تھا کام؟ جی جنہوں نے سیکھا تھا کیوں جی کیا تھا آپ نے؟ ہاں تو آپ کو بیٹھنے کے طریقے تو آ گئے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو یہ طریقے سیکھتے رہا کریں، اور جو آداب ہیں ان کو کوشش کیا کریں. کوئی لکھنے والے ہوں تو وہ کاپی پین سے لے کے کوئی چیزیں جو میں امپورٹنٹ آپ سمجھے ان کو لکھ لیا کریں اور ان کو یاد رکھا کریں. ان ابی ہریرہ رسول سرکار کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، کہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا علی صورتہ، اپنی صورت پر. اپنی، اب یہ بات بھی یہاں بڑی سیکھنے ہے، علی صورتہ، اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا. تو اس صورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو تھے وہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے اللہ کی. تو یہاں مراد جو میرات المناجی، صاحب میرات المناجی نے لکھا ہے، آپ نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ جل مجدہ الکریم کی صفات کا مظہر تھے حضرت آدم. اور ہر انسان میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے. اب وہ پہچانے گا خود کو اور اس صفت کو تو پھر وہ کمال کو پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور فرمایا طولہ 60 ذراعا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 60 ہاتھ لمبا پایا. کتنا؟ تو یہ ایک ہاتھ جو یہاں مراد ہے یہ 1.5 فٹ ہے میرے خیال سے. ایک ہاتھ انسان نہیں بڑھتا ہے، یہ جو ذراعان ہے نا اسے مراد، تو یہ 1.5 فٹ بنتا ہے اور ایک ہاتھ مثلا. تو آپ 1.5 فٹ آپ لگا لیں حساب کی کتنا قد تھا آپ کا. تو آپ بڑا قد تھا آپ کا اور حسین صورت تھی. یعنی یہاں علی صورت ہی، یہ بندہ کہتا ہے نا کہ یار تو نے وہ دیکھا ہے بندہ، تو بندہ کہتا ہے یار نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا. تو بندہ کہتا ہے یار جیسے چاند ہے، یار تو اس کو یوں سمجھ لے، میرے محبوب کو تو یوں سمجھ لے جیسے گلاب کا پھول ہے. تو اب حقیقت میں وہ گلاب کا پھول تو نہیں ہے، لیکن مثل دی جا رہی ہے کہ اتنا خوبصورت ہے. تو حضور سرکار نے ایک یہ بھی اس کی تشریح ہے کہ علی صورت ہی جو حضور نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت حسین بنایا. آگے فرماتے ہیں کہ فلما خلقہ، جب اللہ نے ان کو تخلیق کر لیا، جب اللہ نے ان کو تخلیق کر لیا تو قال، اللہ نے فرمایا اذهب فسلم علی اولئک، جاؤ اور ان کو سلام کرو، جاؤ اور ان کو سلام کرو. فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جاؤ ان کو سلام کرو. اب یہاں بات بڑی غور ہے، یہاں آپ نے یہ سمجھ لیا تو یوں سمجھیں کہ آج کے درس کا آپ نے بہت اہم حصہ سیکھ لیا. یہ پورا ایک باب ہے جس میں سے میں مختص کر کے جو آپ کے لیے ضروری حدیث ہیں وہ نکال کے بیان کر رہا ہوں. اور حدیث کو عربی متن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی برکت ہو،
ٹھیک ہو گیا. ویسے ہمارے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان سے یہ عبارت نہیں پڑھی جاتی. ہاں یہ 8ویں سال میں جو پڑھ جائے عبارت اسے ہی کہتے ہیں کہ اب تو مولوی ہے. کیوں جی مفتی صاحب ایسے ہی ہے. مفتی صاحب گواہ ہیں کہ جو عالم یہ کتاب کے اوپر سے پڑھ جائے نا عربی وہ اس کو پھر مان جاتے ہیں کہ یہ عالم ہے. ہاں تو یہ بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ تاکہ برکت ہو جائے حضور کے الفاظ میں. تو یہ یوں سمجھا کریں, یوں ان کو گلیا کریں کہ اس طرح میرے مصطفیٰ بولا کرتے ہیں, یعنی حضور اس طرح فرما رہے تھے فلما خلقہ, جب اللہ نے ان کو بنا لیا. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں؟ قال اذهب, تو اللہ نے کہا جاؤ, فسلم علی اولئک, جاؤ ان کو سلام کرو. اب یوں صحابہ بیٹھے ہوئے اور مصطفیٰ کریم درس دے رہے تھے تو صحابہ سن رہے ہیں. پھر رسول اللہ فرمایا, اللہ نے کہا جاؤ آدم ان سب فرشتوں کو سلام کرو. اب یہاں جو صاحب میرات المناجی نے بات لکھی ہے نا, بڑی کمال کی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث حضور نے بیان کی ہے نا, یہ سجدہ آدم کے بعد کی ہے. یعنی جب آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کر چکے تھے یہ اس کے بعد کی ہے. یعنی یہ حدیث اس کے بعد کیا, یعنی اللہ نے اس کے بعد کہا تھا کہ جاؤ اب ان کو سلام کرو. تو اب اس بات کا کیا مطلب نکلا؟ اس بات کا مطلب نکلا اللہ مسجود, جو مسجود ہے اس سے ساجدین کو سلام کروا رہا ہے. مسجود سے ساجدین کو سلام کروا رہا ہے, یعنی بڑے سے چھوٹوں کو سلام کروا رہا ہے. تو اللہ درس کیا دے رہا ہے؟ اللہ درس یہ دے رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم بڑے ہو تو اب تم نے جانا ہے تو اس نے آگے سے سلام کرنا ہے. نہیں, جب بڑا بھی اوپر سے آئے تو حق یہ ہے جو آ رہا ہے بیٹھے ہوں کے اوپر وہ سلام دے. تو حضرت آدم گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا فرمایا جو پھر وہ تجھے, یعنی فاستمع, اور اس کو غور سے سننا, یعنی اس کو ان کے پاس جانا اور ان کو کیا کرو, فسلم, ان کو سلام کرو. اور پھر کیا فرمایا, فاستمع, اور غور سے سنو, فإنها تحیتک و تحیت ذریتک, اور پھر وہ جو تجھے جواب دے, ٹھیک ہو گیا, وہ تیرے لیے بھی ہے اور تیری ذریت کے لیے. اب یہ اللہ آداب سکھا رہا ہے کہ وہ جو فرشتے تجھے دیں گے اس کے بعد وہ جو تجھے جواب دیں وہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہاری. تو آپ گئے, فذهب, پھر پس آپ گئے, فقال السلام علیکم, تو آپ نے کہا السلام علیکم. اب یہاں بھی بات کو سمجھنے والی ہے. اگر کوئی سمجھے یار, اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ تو نہیں کہا جاؤ ان کو کہو السلام علیکم, یہ تو نہیں کہا نا. یعنی یہ لفظ اللہ نے سکھائے, اللہ تعالیٰ نے کہا فسلم, یعنی ان پہ سلامتی بھیجو, جاؤ. یہ لفظ اللہ نے سکھائے, یہ نہیں کہا یہ لفظ کہو. تو یہ لفظ آدم کو کیسے آئے, یہ لفظ آدم کو کیسے آئے؟ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو علم عطا کر دیتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم ہے تو تاجدار انبیاء کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ کے علم پہ باتیں کرنے والوں کے لیے بھی یہ ایک دلیل ہے. تو پھر آپ نے ان کو کہا, تو آگے سے فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ, فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ. یہاں دو باتیں نکلتی ہیں. اگر کوئی آپ کو آ کے کہے السلام علیکم تو بہتر ہے آپ کہیں وعلیکم السلام, کیونکہ آگے جو زیادہ حدیث ہیں وہ اس پر آ رہی ہیں وعلیکم السلام. لیکن اگر کوئی یہ بھی آگے سے کہہ دیتا ہے السلام علیکم تو یہ بھی صحیح ہے, لیکن بہتر یہ ہے قال فزادوہ رحمۃ اللہ. لیکن فرشتوں نے کس کا اضافہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جو وہ کہیں گے وہ تیرے لیے بھی اور تیری ذریت کے لیے بھی, یعنی حضرت آدم اور باقی آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی ان کو سلام کرے تو وہ اس کے جواب میں اتنا نہ کہیں بلکہ ساتھ اضافہ بھی کر دے, ورحمۃ اللہ بھی کہے, اور اگر وہ برکات بھی کہہ دے تو پھر اور بھی بہتر ہے. لیکن الفاظ کی زیادتی کرنا ان میں سلامتی والے جملوں میں یہ افضل ہے. آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی کہ نہیں آ گئی؟ آگے حضور سرکار نے فرمایا قال فکل من يدخل الجنہ, سارے جنت میں داخل ہوں گے علی صورت آدم, آدم کی صورت پہ. اب آدم کس کی صورت پہ ہے؟ بولے آدم کس کی صورت پہ ہے؟ اللہ. تو ہم سب کس کی صورت میں ہوں گے؟ آدم کی صورت میں, یعنی ہم بھی اسی صورت میں ہوں گے جب جنت میں داخل کیے جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو یہاں کالا ہے, یہاں جو گورا ہے, یہاں یہ سب مٹ جائیں گے, یک رنگ ہو کے پہنچیں گے وہاں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں سب جائیں گے. یہاں بھی میں ایک بات مزے کی کر دوں اگر آپ سمجھیں تو. حضور فرما رہے ہیں کالا, حضور فرما رہے ہیں فکلو, یعنی سارے نہیں ادخل الجنہ, جب جنت میں داخل ہو, یعنی حضور نے فرما دیا کہ سارے
یار کلو میں ہم نہیں آتے، کیوں نہیں مفتی صاحب؟ کیا ہم کلو میں نہیں آتے؟ آئیں گے نا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ توجہ ہے میری بات میں کہ نہیں؟ تو آگے حضور فرما رہے ہیں علی صورت آدم، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَطُولُهُ 60 ذراعًا، اور سب کے قد جو ہے وہ اتنے ہی ہوں گے، یعنی یہاں کوئی چھوٹا رہ گیا کوئی بڑا، اب یہاں اب جو عموماً قد چل رہے ہیں وہ 5.5 فٹ ہے، یوں ہی ہے، اور کچھ اس سے بھی چھوٹے چلے گئے، اب نیچے جا رہے ہیں کچھ، تو یہ قد جو ہے یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ آگے آپ پڑھ رہے ہیں پھر آگے بات آ جاتی ہے۔ توجہ ہے سبق کی طرف کہ نہیں؟ دیکھ لیں، آپ نے درس نظام بھی نہیں پڑھی پھر بھی آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ بے قدرہ کچھ قدر نہ کیتی تھی، ایسا کیتی خوب تسلی ہو۔ اس کو غور سے سنیں، یہ جو باتیں ہیں یہ یاد کر لیں، ایک دن آنا ہے آپ کی اور میری جدائی ہونی ہے، اس جدائی کے بعد آپ کو یاد آنا ہے یہ حدیثیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کو لکھ لیں، اس لیے کہتا ہوں میرے جملے یاد کر لیں اور رکھ لیں۔ آپ نے اور میں نے شاید بہت جلد جدا ہو جائے تو پھر یہ یادیں رہ جائیں گی۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی نہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ آپ سب مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ میرے بابا کے لگائے ہوئے گلشن کے پودے ہیں، آپ مجھے یوں ہی لگتے ہیں جیسے میرے اپنے بھائی اور کوئی اپنی اولاد ہو، کوئی اپنا بھائی ہو، اپنا چچا ہو، ایسے لگتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے مریدین کو اپنے نوکر نہیں سمجھتے، ہم تو انہیں یار سمجھتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ جن سے محبت ہو ان کے ساتھ رکھے۔ بس یہ دعا کیا کریں جن کے ساتھ محبت ہو بندہ ان کے ساتھ رہے، ورنہ پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، گلہ تجھ سے ہے نہ شکایت خود سے، گردش ایام بھی تو قسمت انسان ہی ہے، شاید وقت پلٹے اور پھر ہم نہ بیٹھ سکے، ان باتوں کو یاد کریں۔ تو پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا فلم یزل الخلق ینقص، اس کے بعد پھر سب کے جو یہ ہے یہ کم ہو رہے ہیں، یعنی یہ کم ہو رہے ہیں قد جو ہے، حتی الآن، اب تک، بعدہ حتی الآن، اس کے بعد قد پھر سب کے کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب آ گئے اس وقت میں جو قد تھے وہ جو ہمارے یہ ہے نا 5-6 فٹ اس قد تھا، لیکن اب جو سب سے چھوٹے قد ہیں وہ 3 فٹ ہے۔ اب اس سے بھی نیچے جائیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ قیامت تک قرب قیامت قد لوگوں کے بہت چھوٹے رہ جائیں گے۔ آپ آگے فرما رہے ہیں متفق علیہ، اور یہ حدیث سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں نہ کوئی یہ ضعیف ہے نہ کوئی سند ہے۔ آگے ایک حدیث ہے، باقی میں کچھ حدیثیں چھوڑ کے آگے سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، مومن کے مومن پر 6 جو ہے یہ حق ہے، مومن کے مومن پر 6 حق ہیں۔ یہ آخری سناتے ہیں پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ نے مصروف لوگ ہیں تو بہر کیف یہ آپ کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، مومن کے مومن پر 6 حق ہے، مومن کے مومن پر 6 حق ہے۔ یعودہ اذا مرض، اس کا عیادت کرے جب وہ مریض ہو، یعنی جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ جس کی یعنی یہ مومن کا مومن پہ حق ہے کہ اگر مومن بیمار ہو جائے تو وہ اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرے۔ اور حضور سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن بھائی کی عیادت کی، جب وہ عیادت کرنے گیا اللہ نے اس کے جانے وہاں جتنی دیر وہ بیٹھا رہا فرشتے نیکیاں لکھتے رہے، جب وہ پلٹا اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہاں ایک بات سمجھئیے، جب یہاں بھی یہ بات ہے نا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کیے، وہاں مراد صغیرہ گناہ ہوتا ہے، وہاں مراد یعنی یہ نماز کے جو کہتے ہیں وضو کرنے سے گناہ جھڑتے تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن الگ ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے اور صغیرہ گناہ، یہ ایک دن یہ درس بھی رکھیں گے اور صغیرہ اور کبیرہ کی وضاحت بھی کر دیں گے۔ تو یعودہ اذا مرض، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، ویشہدہ اذا مات، اور جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، یعنی جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ یہ مومن کا مومن پہ حق ہے، تو یہ منہ رکھنے کے لیے نہ جایا کریں، حق ادا کرنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ آگے فرمایا وَيَجِبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب وہ دعوت دے تو قبول کرے، یعنی جب وہ دعوت دے تو یعنی کوئی کہے کہ میرے پاس آئے کھانا کھائیں تو اس کو
قبول کریں. ہم تو کہتے ہیں یار کھلاؤ، پھر آپ کھلاتے ہی نہیں ہیں. قبول تو تب کریں نا اب کھلانے والے سو جائے تو اس میں ہمارا تو نہیں قصور ہے، لیکن یہ ہے کہ کھلانا چاہیے. تو یہ دعوت دینی بھی چاہیے. یہاں سے حضور دو چیزوں کا دے رہے ہیں کہ دعوت دینی بھی چاہیے اور کوئی دے دے تو پھر قبول بھی کر لینی چاہیے. یعنی یہ مومن کا حق ہے کہ کوئی دعوت دے تو پھر قبول کر لے. ہاں البتہ جو معذور ہو پھر اس کے لیے، یعنی معذرت کسی کے پاس عذر ہے کوئی معقول، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا ہد ہد، تو وہ کسی کام نکل گیا. آپ نے جب طلب کیا تو کہا گیا جی وہ یہاں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اس کے پاس عذر معقول نہ ہوا تو پھر میں اس کی گردن اڑا دوں. یعنی یہ بات ہے، یہ دلیل قرآن دے رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس عذر ہو تو اسے معافی دی جائے. یہاں دیکھیں نا، یہاں ایک بات معافی پہ آ گئی. جب کوئی بندہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، جھک رہا ہے، تو اسے معاف کر دیا کرے. اللہ نے نماز میں سجدہ سہوی سے لیے رکھا ہے کہ انسان ہے خطا کر سکتا ہے پھر معافی مانگے. تو کوئی جھک کے اگر آپ سے مانگ رہا ہے یار تو اسے دے دو، تمہارا جانا کیا ہے، اس سے اللہ راضی ہو جائے. تو بات آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وقت جو ہے نا. تو آگے کیا فرمایا جس کے لیے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اور جب سلام کرے جب اس سے ملے. یعنی یہ بھی مومن کا مومن پہ حق ہے کہ جب وہ ملے تو اس کو کیا کرے. ہمارے پاس اب یہ اکڑ ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے. مطلب ہم کہتے ہیں بھائی وہ کر لے، وہ سلام کر لیتا، میں نے نہیں کیا تو وہ کر. بھائی جب تو اوپر سے آ گیا تو تو مل رہا ہے تو تو سلام کہہ دے. ان اناؤں کو مار دو تاکہ محبتیں زندہ ہو جائیں. یہ دنیا میں نفرتیں بہت زیادہ پہلے ہی پھیل چکی ہیں، آپ محبتوں کو پھیلائیں. اگر انسان حضور کی اس حدیث پہ عمل کر لے تو میرے خیال سے بڑے کام بن جائیں اور ڈھیر سارے کام بن جائیں، بہت سارے کام بن جائیں. ہاں میں یہ حضور کی بات ضرور کروں گا کہ جہاں یہ آگے حدیث اب جو اگلے جمعے پہ پڑھیں گے نا، اب میں کلوز کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہوتا ہے، لوگوں نے جانا ہوتا ہے. تو آپ کے لیے دو حدیثیں اصل میں وہاں ہم جہاں حدیث پڑھتے ہیں، جہاں ہم نے مدرسوں میں پڑھی ہے، وہاں 2 گھنٹے لگتے ہیں، پھر ایک حدیث بیان ہوتی ہے. تو میں تو اس کو بڑا مختصر کر کے چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں ہم جب پڑھتے ہیں نا جہاں، تو ہم پھر ایسے نہیں پڑھتے. ہم پھر ایسے پڑھتے ہیں خالقہ خالقہ خالقو خالقت خالقتا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتم خلقتو خلقنا. تو ہم تو پھر یوں گردانے کرتے ہیں، پھر صغیر کی کرتے ہیں، پھر ان کی نکالتے ہیں. یہاں یہ مورب ہو رہا ہے، مبنی ہو رہا ہے، پھر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، یہاں جار کیا ہو رہا ہے موجود، پھر ہم پوری کرتے ہیں. تو یہ حدیث کا اتنا مشکل نہیں ہے. وہ انجینئر کہتا ہے لو جی مدرسوں میں کیا ضرورت ہے، تو یہ ساری ضرورت ہوتی ہے، تب بھی جا کے سمجھ آتی ہے، بات پلے پڑتی ہے کہ بات ہے کیا. تو آپ کو تو اتنی آسانی سے دین مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو اتنا قریب آ کے دین پھر فری مل رہا ہے. ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے حضرت حضور جو ایک محدث ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 6 بار اپنا پیشاب پیا، صحرا میں تھے اور کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، اگر نہ پیتے تو ہلاک ہو جاتے. تو یوں وقت بھی آئے، اتنے مشکل بھی آئے، تو آپ نے اتنی مشکلوں میں گزارا کر کے ایک ایک حدیث سننے کے لیے جاتے. تو آج دیکھیں آپ کو پنکھا لگا ہوا ہے اور حدیث مل رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں یہ باتیں، اور ان کو یاد کریں اور ان کو اپنے پاس رکھیں، انائیں چھوڑ دیں اور یہ آداب کو سیکھیں، محبتوں کو سیکھیں، ان پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو عمل کرنے والا بنائیں. آپ دیکھیے گا یہ جو چند دن، جو جتنے دن بھی ہم میسر رہے ایک دوسرے کو اور ہم یہ بیان کرتے کراتے رہے، اتنا آپ نے یہ چند درس بھی سیکھ لیے. تو آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قیامت والے دن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کا سر نیچا نہیں ہے. یہ بندہ نہ چیز آپ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ عمل کرتے رہے ان باتوں پہ. تو رسول اللہ نے فرمایا جس کو میری 40 حدیثیں یاد ہوئیں تو وہ دوزخ میں. تو یہ اب دو آپ یاد کیا کریں ان باتوں کو. آگے آخری بات کرنے لگا ہوں جو میں نے سٹارٹ کی تھی. یہ بات میری ذرا غور سے سن لیں، میں بھی ویسے اس مزاج کا بندہ ہوں. یہ جو پہلی حدیثیں میں نے سنائی ہے نا، ان پہ میں عمل کرتا ہوں، لیکن میں اس مزاج کا نہیں ہوں. میں پتہ ہے کس مزاج کا ہوں، جو آگے حدیث آ رہی ہے جو اگلے جمعے پہ آپ سنیں گے، لیکن اس کا خاکہ بیان کرتا ہوں کہ حضور کے پاس سے ایک یہودی گزرا اور اس نے کہا سلام علیکم. کیا کہا؟ جس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تجھ پہ موت آئے اور برے الفاظ کہے. تو حضرت عائشہ بولی اور آپ نے فرمایا سلام علیکم ولعنت اللہ علیکہ، فرمایا تجھ پہ ہو اور تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. حضور نے فرمایا عائشہ تو خاموش ہو جا، تو کیوں کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے نہیں سنا. تو میں ویسے اس مزاج کا بندہ ہوں. میں کہتا ہوں جو مجھے ایک بار کہے گا نا سلام علیکہ، تو میں صرف سلام علیکہ پہ نہیں، میں لعنت اللہ پہ بھی آؤں گا.
ہاں یہ ویسے ہم درویش لوگ ہیں تو ہم آنکھ جو ہے نا وہ نیچے رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین جب ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں پھر ہم کسی کو آنکھ اٹھانے نہیں دیتے، ہم مزاج اس کے بندے ہیں۔ ہاں ویسے مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں باتیں کہتے ہیں جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، فلاں پیر صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا تیرے سامنے کر رہا تھا تو مر گیا تھا، یا وہ نہ رہتا یا تو نہ رہتا، اتنی محبت تھی تجھے ہم سے، تو وہ جب تیرے سامنے ہماری باتیں کر رہا تھا تو یا تو نہ زندہ رہتا یا پھر ہمیں آگے کیوں سنا، جب ہم سے کرے گا تو پھر ہم جواب دے لیں گے، سمجھ آ رہی؟ وہ پیر کرم شاہ الازہری کو کسی نے کہا تھا پیر صاحب میں نے باہر گیا ہوں لوگوں سے سنا ہے وہ فلاں بندہ کسی سے آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، مجھے پتا چلا ہے تو پھر میں لگا تو اسے مارنا تھا مارنے، لیکن پھر میں نے کہا پیر صاحب سے پوچھ لوں، تو آپ نے فرمایا پنجابی میں آپ نے فرمایا پتر جی نہ مارنا ہوئے اور نہ پوچھا کبھی میں۔ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھے ہر کوئی نرمی کے قابل نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا جو تکبر کرے اس کے سامنے تکبر کرنا بھی صدقہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دب کر کسی سے رہیں گے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن صحیح تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہاں باقی یہ بات رہی ہم رسول اللہ کے، ساری دنیا باپ کے بیٹے 5 ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کی ساری صفتوں کا مظہر نہیں ہوتا، کوئی اس کی محبت کی صفت کا مظہر ہوتا ہے، کوئی اس کی کسی مظہر تو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ساری صفتوں کے مظہر ہوتے ہیں، کوئی صفت بدرجہ اتم ہوتی ہے، تو رسول اللہ کی یہ جو جلال والی صفت ہے یہ ہم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہاں تو ہم سے جس نے آنکھ ملانی ہو وہ ذرا غور کر کے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ میں نے ایک شعر یہاں لکھا تھا، سناتا ہوں پھر اختتام کرتا ہوں۔ ہماری کج نگاہی نے کئی شوخ بیاں ڈھیر کیے ہیں، ہماری کج نگاہی نے کئی شوخ بیاں ڈھیر کیے ہیں، جس کو بھی شک ہو فصیح آنکھیں ملا کے دیکھ لے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ویسے آپ سب بڑے پیار کے قابل ہیں، آپ محبتوں کے قابل ہیں، حدیثوں کو یاد کیا کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ یعطیک اجرا کثیرا، اللہ یعطیک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا۔